بحمدہ تعالیٰ سے ہماری سورہ المائدہ شریف شروع ہو رہی ہے، اور آج کا درس اس کی پہلی دو آیات طیبات پر مشتمل ہے۔ جس طرح اس سورہ مبارکہ کے تعارف میں یہ بتایا گیا کہ اس میں مسلمانوں کی اہم معاملات کے متعلق رہنمائی کی گئی ہے، اور دور ہے صلح حدیبیہ کے بعد کا، کہ جب مسلمانوں کی حکومت مدینہ طیبہ پہ نہ صرف مضبوط ہو رہی ہے بلکہ پورے عرب میں پھیلنا شروع ہو رہی ہے، تو کچھ ہدایات جاری فرمائی جا رہی ہیں، شرعی احکامات کو واضح کیا جا رہا ہے، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کے طریقے بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اوفو، پورے کرو، بالعقود، وعدوں کو، وعدے پورے کرو۔ احلت، حلال کیے گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، بے زبان جانور، الا سوائے ان کے، ما یتلی علیکم، جن کا حکم پڑھ کر سنایا جائے گا تمہیں، غیر محل الصید، صید نہ حلال سمجھو شکار کو، وان تم حرم، جبکہ تم احرام باندھے ہوئے ہو، ان اللہ یحکم، بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، ما یرید، جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، بے حرمتی نہ کرو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام، نہ عزت والے مہینے کی، ولا الہدی، نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیوں کی، ولا القلائد، اور نہ جن کے گلے میں پٹے ڈالے گئے ہیں، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ بے حرمتی کرو جو قصد کیے ہوئے ہیں بیت حرام کا، یبتغون، طلب کرتے ہیں، فضلا من ربہم، اپنے رب کا فضل، ورضوان، اور اس کی رضا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم احرام کھول چکو، فاصطادوا، تو شکار کر سکتے ہو، ولا یجرمنکم، اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں، شنآن قوم، کسی قوم کا بغض، ان صدوکم، اس وجہ سے کہ انہوں نے روکا تھا تمہارا راستہ، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، اس پر کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا، اور ایک دوسرے کی مدد کرو، علی البر، نیکی میں، والتقوی، اور تقوی کے کاموں میں، ولا تعاونوا، اور باہمی مدد نہ کرو، علی الاثم، گناہ کے کام میں، والعدوان، اور زیادتی کے کام میں، واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ وعدے پورے کرو، افائے عہد، عقود، عقد کا مطلب تو ہوتا ہے گرہ لگانا، اور اس کا اطلاق ہوتا ہے پختہ وعدے کے اوپر، جو وعدہ پکا کیا گیا کسی قوم سے، کسی برادری سے۔ اب اس میں ذاتی وعدے بھی موجود ہیں، اجتماعی وعدے بھی موجود ہیں، انٹرنیشنل معاہدے بھی موجود ہیں۔ کوئی بھی حکومت قائم ہوگی مسلمانوں کی یا قائم ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہے، اور عام بندے کے لیے بھی یہی ہے کہ جس کے ساتھ بھی وعدہ ہو اس وعدے کو پورا کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، پورے کرو اپنے عہدوں کو۔ اب وعدے کو پورا کرنا انسانی زندگی میں اس کی افادیت کی کتنی اہمیت ہے، یہ ظاہر و باہر ہے۔ احلت، حلال کیے گئے ہیں، لکم، تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، بے زبان جانور۔ اب بے زبان جانور مسلمانوں پہ حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان کے جن کا نام لے کے قرآن پاک میں، حدیث پاک میں بتا دیا گیا کہ یہ ناجائز ہے۔ الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جن کا حکم تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا۔ آگے کئی آیات طیبات میں اس بات کی وضاحت ہے، اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ یہاں سے قاعدہ جو ہے نا وہ سامنے آیا ہے، باقی بھی کئی آیات سے یہ سامنے آ چکا تھا کہ اشیاء میں، چیزوں میں، کھانے پینے کی ہوں، استعمال کی ہوں، پہننے کی ہوں، اصل اباحت ہے، یعنی ان کا مباح ہونا ہے، کہ ان کا استعمال جائز ہے، سوائے اس کے کہ قرآن پاک اور حدیث پاک میں اس کے بارے میں کوئی ممانعت آ جائے۔ غیر محل الصید، اور نہ تم شکار کو حلال سمجھو جب تم احرام باندھے ہو، جب بندے نے احرام باندھا ہوا ہو اور عمرہ شریف کے لیے، حج کے لیے جا رہا ہے، تو اب خشکی کا شکار کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تری کا شکار مچھلی وغیرہ پکڑ سکتا ہے اگر وہ کسی ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ یہ چیزیں ہیں، باقی جو خشکی کا شکار ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے کہیں سے خشکی کا جانور کا شکار کر لیا تو 2 سال سے وہ فیصلہ کروا کے اس جانور کی قیمت کے مطابق صدقہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ کہ احرام جب باندھ دیا تو پھر اس سے ہر چیز کو جو ہے نا وہ امن نصیب ہو گیا۔ وانتم حرم، تم احرام باندھے ہو، غیر محل الصید وانتم حرم، شکار کو حلال نہ سمجھو جبکہ تم احرام باندھے ہوئے ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔
اب یہ اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات ہیں کہ یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تو اس لوگوں کی طرف سے سوال اٹھ سکتے ہیں کہ اس سے کیوں منع کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا اختیار ہے، کسی چیز کو حلال کرنا کسی چیز کو حرام کرنا، تو میں اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، بے حرمتی نہ کرو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی۔ اب شعائر اللہ کیا ہے؟ شعیر جس کا معنی ہوتا ہے وہ علامت جس سے کسی کی پہچان ہو سکے، اور جب شاعر اللہ کہا جائے تو وہ چیزیں جن سے حق و باطل کی شناخت ہو سکے، اور وہ احکامات جو نے اللہ تعالیٰ نے اسلام کا طور امتیاز مقرر کیا ہے، جن کی پابندی کرنا، جن کی حدود کو قائم کرنا لازمی ہے، ان کی حدوں سے تجاوز نہیں کرنا۔ کچھ شاعر اللہ کا قرآن پاک میں نام لیا گیا، مثلا صفا مربع قرآن پاک میں نام لیا گیا۔ اس طرح بیت اللہ شریف بھی شاعر اللہ میں شامل ہے، حج بیت اللہ شریف، حجر اسود، مقام ابراہیم، مسجد حرام، صفا مربع، مینا، مزدلفہ، عرفات، جبل رحمت کے مقامات، یہ سب اللہ رب العزت کی نشانی ہیں۔ ایسے اللہ رب العزت کے بندے جو تقوی اور پرہیزگاری میں اتنا بڑے ہوئے ہیں کہ انہیں دیکھ کے خدا کی یاد آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیوں کی تعظیم و تکریم اور ادب و احترام اس آیت کا تقاضا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، ولا الشہر الحرام، اور عزت والے مہینے کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ تو شہر الحرام سے مطلب رجب کا مہینہ ہے، ذی القعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ، یعنی حرمت والے 4 مہینے۔ ولا الہدیہ، اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیوں کی بے ادبی کرو۔ اللہ اکبر۔ اب جانور تو عام ہی ہیں، لیکن یہ جانور خاص اس لیے ہو گئے ہیں کہ یہ حرم شریف کی طرف منسوب ہو گئے ہیں۔ لوگ جا رہے ہیں اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کے لیے، حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ان جانور جو ہے نا وہ لے لیے ہیں تاکہ وہاں پہ جا کے ان کی قربانی کریں گے، حدود حرم میں انہیں ذبح کریں گے۔ تو فرمایا ولل حج، نہ ان قربانی کے جانوروں کی بے ادبی کرو، بے حرمتی کرو۔ ولل قلائد، اور نہ ان کے جن کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے ہیں۔ اب لوگ حج کے لیے نکلتے تھے اور ارادہ ہوتا تھا کہ یہ جانور وہاں پہ قربان کرنا، تو اس کے گلے میں پٹا ڈال دیتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ رب العزت کے گھر کے لیے وقف ہے، وہاں قربانی کے لیے وقف ہے۔ تو فرمایا وہاں بھی جو ہے نا یہ کام نہ کرو۔ پھر آگے فرمایا ولا آمین البیت الحرام، اور نہ بھی حرمتی کرو جو قصد کیے ہوئے ہیں اللہ رب العزت کے گھر کا، اللہ رب العزت کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت کی طرف سے کتنی خاص کرم نوازی ہے، وہ جانور ہو، وہ انسان ہو، جو اللہ رب العزت کے گھر کے ارادے کے لیے جا رہا ہے، یعنی خدا پرستی میں جو مصروف ہے اور مشغول ہے، فرمایا گیا کہ اس کی تم نے بے حرمتی نہیں کرنی، اس سے تعرض نہیں کرنا، اسے تنگ نہیں کرنا، اسے تکلیف نہیں پہنچانی۔ فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اپنے رب کا فضل اس کے رضا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اب پہلے تھا کہ احرام کی حالت میں تم نے شکار نہیں کرنا، ضرورت بھی ہو تب بھی، تو اب فرمایا گیا وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم حرام کھول چکو، تمہارا فریضہ مکمل ہو گیا ہے، تو اب تم نے حرام کھول دیا، فَاصْطَادُوا، تو شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں کسی قوم کا بغض، ان صدوکم، اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا ان مسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ اس پر تم زیادتی کرو۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ ہے انٹرنیشنل تعلیم، عالمگیر تعلیم، اور عدل کی تعلیم اور انصاف کی تعلیم۔ اب مشرکین مکہ کے قبضے میں جب حرم شریف تھا تو وہاں پہ ہر بندہ حج کے لیے جاتا تھا، عمرے کے لیے جاتا تھا، لیکن مسلمانوں کو انہوں نے روک دیا تھا۔ اور صورتحال یہ بن گئی کہ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں 1400 سے زائد صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ کی مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، تو حدیبیہ کے مقام پر جب مسلمان پہنچے، کافروں کو پتہ چلا تو انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا۔ باہمی پھر مذاکرات ہوئے تو ایک معاہدہ طے پایا جس میں ایک نقطہ یہ تھا کہ مسلمان اس بار عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال ان شرائط کے ساتھ عمرہ کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مسلمانوں کو عمرہ کیے بغیر واپس پلٹنا پڑا۔ اب یہ کتنا مشکل کام تھا اس وقت کہ عمرے کے ارادے سے گئے ہیں لیکن عمرے کے بغیر پلٹ رہے ہیں۔ اب یہ چونکہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو بیت اللہ کی حاضری سے، زیارت سے، حج و عمرے سے روکتے تھے، تو اب مسلمانوں کے پاس قیادت آ گئی ہے، وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، پست ہو رہے ہیں، ان میں سے کئی نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اب جو مسلمان ہو گئے وہ تو اللہ رب العزت کی کرم نوازی کے سائے میں آ گئے۔ تو فرمایا جا رہا ہے اب حکومت تمہارے پاس آ رہی ہے،
اب ظاہر ہے انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، دل کے اندر تمہارے کچھ نہ کچھ خدش موجود ہے ان کے بارے میں، لیکن دیکھنا تم بھی کہیں ان کے ساتھ یہ کام نہ کرنا جو انہوں نے تمہارے ساتھ کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ولا یجرمنکم، ہرگز نہ اکسائے تمہیں شنآن قوم، کسی قوم کا بغض۔ تم نے جو بھی کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے اپنے جذبات و احساسات کی بنیاد پہ نہیں کرنا، وہ میرٹ کی بنیاد پہ کرنا، عدل و انصاف کا دامن تھام کے تم نے فیصلہ کرنا ہے کسی کے بارے میں۔ یہ نہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا تو ہم نے بھی یہ کرنا ہے، میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا تو میں بھی یہ کروں گا، ایسے نہیں۔ فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم، ہرگز نہ اکسائے تمہیں کسی قوم کا بغض ان صدوکم عن المسجد الحرام، اس وجہ سے کہ انہوں نے روکا تھا تمہیں مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ اس پر تم زیادتی کرو، نہیں، زیادتی نہیں کرنی کسی کے اوپر۔ اگر کسی کا کوئی بدلہ بنتا ہے تو صرف اسے وہی بدلہ دینا ہے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور بلائی کے کاموں میں۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، باہم مدد نہ کرو گناہ اور زیادتی کے معاملے میں۔ ایک بندہ پہلے مجرم تھا، تمہیں اس نے تکلیفیں پہنچائی ہیں، لیکن اب وہ مسلمان ہو گیا ہے، اب وہ نیکی اور تقوی کا کام کرتا ہے، تو تم نے نیکی اور تقوی کے معاملے میں اس کی مدد کرنی ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ ایک جہاں تک گناہ کا معاملہ، برائی کا معاملہ، تو وہ کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ رب العزت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ تفسیر ضیاء القرآن میں جو نوٹ لکھا گیا ہے اس کے نیچے کتنا خوبصورت اور معنی خیز ہے۔ فرمایا لکھتے ہیں جرمہ کا معنی برانگیختہ کرنا، کسی کام پر اکسانا۔ شنان کا معنی بغض اور دشمنی کے ہے۔ قریش مکہ کا دستور تھا کہ حج و عمرہ کے لیے کسی پر پابندی نہ تھی، جانی دشمن بھی حرم کا مہمان بن کر کیوں نہ آ جائے اس کا احترام کیا جاتا، اس کی خدمت کی جاتی۔ لیکن جب سن 6 ہجری میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ہمراہ عمرہ کے ارادے سے آئے تو کفار مکہ نے داخل ہونے سے روک دیا اور ان تمام سابقہ روایات کو بالائے طاق رکھ دیا جو زائرین کعبہ کے لیے ان کے ہم روی تھی۔ مسلمانوں کو کتنا صدمہ پہنچا ہوگا اور ان کے غصہ کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا اندازہ آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ عین ممکن تھا کہ مسلمان جوابی کارروائی کرتے اور مشرک قبائل کو مکہ آنے سے روک دیتے جن کے راستے مسلمانوں کے مقبوضہ علاقہ سے گزرتے تھے۔ اس لیے رب جلیل نے انہیں حکم دیا کہ کفار مکہ کا اتنا شدید جرم بھی تمہیں کسی زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم کسی پر ظلم و تعدی کرو، تمہاری شان سے یہ حرکت بہت فروتر ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے جہاں تسنع نہیں، ریا نہیں۔ دیکھیے قرآن اپنے ماننے والوں کی اخلاقی تربیت کن بلند اصولوں پہ کر رہا ہے۔ یہاں ہوا کا رخ دے کر بات نہیں کی جاتی بلکہ ایسی بات کی جاتی ہے جو ہوا کا رخ موڑ دے۔ عین اس وقت مسلمانوں کو دشمن پر دست درازی سے منع فرمایا جب غصہ کی چنگاریاں چٹخ رہی تھیں اور انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اس کی تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ زندگی کا ایک اور زرعی اصول سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارے آپس کے تعلقات کی بنیاد اور اقوام عالم سے تمہارے تعلقات کی اساس یہ ہونی چاہیے کہ ہر نیکی اور بھلائی کے کام میں انہیں تمہاری اعانت اور تعاون حاصل ہو، اور ہر برائی اور گناہ کی تحریک میں تم ان سے الگ رہو۔ قرآن کا ہر حکم دل نواز، اس کی ہر آیت انسانیت پرور اور اس کا ہر فرمان گمراہوں کے لیے روشنی کا مینار ہے، لیکن ان کی برکات کا ظہور تو تب ہو جب ان کو عملی جامہ پہنایا جائے، اور اس کو کلام الہی ماننے والی قوم ہی جب عملی طور پر اس سے روگرداں ہو تو اس کی مثبت خوبیوں اور فائدے کیوں کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔